کچھ باتیں ایسی کرتے ہیں جو بچوں کو اچھی نہیں لگتی ہیں، تو ایسے موقع پر ان سب باتوں کو برداشت کرنا اور پھر ماں باپ کی خدمت کرتے رہنا، یہ بہت بڑا درجہ رکھتا ہے۔ اور فرمایا جب تمہارے ماں باپ کچھ بولیں، سخت بات کہیں، فلا تنہرہما، تو جھڑکو نہیں، اپنے ماں باپ کو کیا نہ کرو، جھڑکو نہیں۔ وقل لہما قولا کریما، اچھی بات کہو، زور سے نہ بولو ان کے سامنے، ان کو جھڑکو نہیں، ان کی خدمت کرو، جہاں تک ہو سکے ان کی اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو، نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ تو جو لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھتے، ان کو ڈانٹتے ہیں، ان کو ڈپٹتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی مار پٹائی کرتے ہیں اور ان کو برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، برے القاب سے ان کو یاد کرتے ہیں، تو ایسے لوگ بہت بد نصیب ہیں۔ ایسے لوگوں کی آج کی رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو، جو کچھ ہم سے اپنے ماں باپ کے سلسلے میں ہو گیا، اللہ اس کو معاف کرے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کی پوری پوری اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے فرمایا کہ 5ویں نمبر پر ماں باپ کی نافرمانی تھی، 6 نمبر پر شراب پینے والا، شراب کا عادی، اگر کسی نے ایک آدھ مرتبہ پی کے چھوڑ دی اور پھر نہیں پی رہا، اس کی تو توبہ قبول ہو جائے گی، لیکن جو مدمن خمر ہے، جو برابر شراب پی رہا ہے، جو شراب پیتا ہی رہتا ہے، پیتا ہی رہتا ہے، روزانہ شراب میں دھت رہتا ہے، ایسا شخص اگر آج توبہ بھی کرے گا، اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ وہ نہیں کرتے ہیں، بخشش نہیں کرتے ہیں۔ جو شراب پینے کا عادی ہو، کیونکہ شراب ایسی چیز ہے جو ام الخبائث ہے، شراب جو ہے تمام برائیوں کی ماں ہے، ساری برائیاں، سارے گناہ شراب سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب آدمی شراب پی لیتا ہے، اسے کچھ خبر نہیں، اب وہ دوسرے گناہ بھی کر لیتا ہے۔ شراب پینے والا زنا بھی کر لیتا ہے، شراب پینے والا قاتل بھی بن جاتا ہے، شراب پینے والا بہت سارے امور کر لیتا ہے۔ بہرحال یہ وہ گناہ ہیں کہ جن گنہگاروں کی گناہوں کی وجہ سے آج کی رات بھی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرماتے ہیں۔ تو لہذا ایک تو اس رات کو کی قدر کرو، جو وقت مل رہا ہے اس کی قدر کرو، پتہ نہیں آئندہ یہ رات ملے نہ ملے، چونکہ اس میں فیصلے ہو رہے ہیں۔ کیا ہو رہے ہیں؟ اس میں فیصلے ہو رہے ہیں۔ اور ان گناہوں سے بچو، جن گناہوں کی وجہ سے آج کی رات بھی اللہ کے یہاں بخشش نہیں ہے، ایسے گناہوں سے توبہ کرو۔ اللہ ہمیں شرک سے پاک کر دے، اللہ تعالی ہمیں کینہ سے بچا لے، اللہ تعالی ہمیں قطع تعلق سے بچا لے، آپس میں بھائی بھائی اور اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے پیجامے، اپنے شلوار، اپنے کرتے، لنگی ٹخنے سے اوپر رکھنے کی توفیق دے۔ اس پر عمل کرو، چونکہ بڑا گناہ ہے، اور ماں باپ کی اطاعت کرنے کی، ان کی فرمانبرداری کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے دے، اور شراب پینے سے اللہ تعالی ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما دے۔ یہ وہ گناہ تھے جو سخت گناہ ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آج کی رات بھی بخشش نہیں فرماتے ہیں۔ اچھا، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ خیر کو ان راتوں میں کھولتا ہے، خیر کے دروازے کھلتے ہیں۔ کچھ راتیں بیان فرمائی کہ جن راتوں میں خیر کے دریا بہا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ کیا ہیں؟ بقرعید کی رات، عید الفطر کی رات، اور 15ویں شعبان کی رات جو آج ہے۔ کل 15 تاریخ ہے، تو آج 15ویں شعبان کی رات خیر کے دریا بہا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، خیر کے دریا، بخشش کے دریا بہا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں خیرات سے تمہیں بھر دے گا، اور تم معافی مانگو گے، اللہ تمہارے گناہوں کی معافی تمہیں معاف کر دیں گے آج کی رات۔ لہذا اس حدیث شریف سے پتہ چلا کہ اس رات میں جاگ کر نفل عبادت کرنی چاہیے، اس رات میں جاگ کر نفل عبادت کرنی چاہیے۔ پوری رات جاگنا کوئی ضروری نہیں ہے، جتنی دیر آدمی نشاط اور توجہ کے ساتھ جاگ سکے جاگ لے، عبادت کر لے، پھر نس ہو جائے۔ عبادت میں کیا کرے؟ عبادت میں چاہے قرآن شریف پڑھ لے، وضو کر کے بیٹھ جاؤ، قرآن شریف پڑھ لو، تسبیحات پڑھ لو، ذکر و اذکار کر لو، استغفار کی تسبیح پڑھ لو، درود شریف کی پڑھ لو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا سبحان اللہ والحمد للہ
ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اس کو پڑھ لو، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لو فردن فردن، اپنی اپنی، جماعت سے نہیں ہوا کرتی، تو اپنی اپنی نماز پڑھ لو، عورتیں بھی گھر میں بیٹھ کر کے یہ عمل کرتی رہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر سو جاؤ، پھر آخر میں اٹھ جاؤ۔ جو لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، کل کا بڑا اجر و ثواب ملے گا، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں اکثر روزے رکھا کرتے تھے، اور ایام بیس کا بھی روزہ ہے، لہذا جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی نہیں رکھ رہا ہے تو نہ رکھے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، جسے توفیق ہو جائے وہ رکھ لے، اور جسے کوئی عذر ہو نہ رکھ سکے تو وہ نہ رکھے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص نے 15ویں شب میں اور عیدین کی راتوں میں قیام کیا یعنی عبادت کی، اس شخص کا دل اس دن مردہ نہ ہوگا جس دن قیامت کے دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے۔ قیامت کے دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، لیکن جو آج کی رات میں عبادت کرے گا اور جو عید بقرعید کی رات میں عبادت کرے گا، اس دن اس کا دل مردہ نہیں ہوگا، اور اس کا دل جو ہے وہ زندہ دل ہوگا اس دن۔ ایک حدیث میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس نے 5 راتوں کو زندہ رکھا، زندہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ 5 راتوں میں اس نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کی، کچھ بھی عبادت کی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ وہ 5 راتیں کیا ہیں؟ 8، 9، 10 ذی الحجہ۔ ذی الحجہ کا مہینہ جب حج والا مہینہ آتا ہے تو 8ویں، 9ویں اور 10ویں ذی الحجہ جس میں حج ہوتا ہے، 8، 9، 10 یہ حج کے دن ہیں، اور عید الفطر کی رات اور شعبان کی 15ویں رات، یہ 5 رات جس نے اس میں عبادت کر لی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ صاحب المراقی الفلاح نور العزا ایک کتاب ہے، یہ اس کی شرح ہے، وہ لکھتے ہیں کہ یہ راتیں ایسی ہیں کہ ان میں دعا رد نہیں ہوتی۔ عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، 9، 10، 11 حج کی راتیں، اور آج کی رات، یہ راتیں ایسی ہیں کہ جس میں دعائیں رد نہیں ہوتی، جو بھی کچھ مانگو گے اللہ سے اللہ عطا فرمائیں گے، چونکہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے، میں نے ابھی بتایا، حل میں مستغفرین، کوئی ہے جو مجھ سے استغفار چاہے تو میں اس کو استغفار، اللہ تو کی طرف سے تو اعلان ہے، وہ تو انتظار میں ہے، اللہ کی طرف سے تو یہ اعلان ہو رہا ہے، اب ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے اس اعلان کو قبول کر کے اللہ سے توبہ مانگیں اور اللہ کے سامنے استغفار کریں۔